خشکی کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی، میری نظر میں خشکی سردی کی انتہا کا یا حرارت کی کمی کا نام ہے۔ جیسا کہ سردی کے موسم میں ہر انسان خشکی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بہت سے تیل اور ویزلین وغیرہ استعمال کرتا ہے لیکن خشکی جان نہیں چھوڑتی۔ جیسے ہی سردی کی حدت کم ہوتی ہے، سورج کی حرارت بڑھتی ہے، سب لوگوں کی خشکی سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے جگر ہے۔ اگر ہمارا جگر درست کام کرے تو ہمارے جسم میں خشکی پیدا نہیں ہوگی۔ جگر درست افعال سرانجام تب دے گا جب اس کی غذا اسے ملے گی۔ اتنا لکھنے کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ خشکی سے کیا ہوتا ہے؟ خشکی سے چیزیں پھٹ جاتی ہیں، جسم کے اعضاء حمزہ میں سکیر پیدا ہوتا ہے، خشکی سے اعضاء دبلے پتلے ہوتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خشکی حد سے بڑھ جائے تو ایسی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جن کو بیماریاں کہا جاتا ہے۔ مثلاً قبضہ انتریوں میں خشکی سے سکیر پیدا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے کی شکایت ہوتی ہے، معدہ میں ایسیڈیٹی تیزابیت رہتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹینشن سوار رہتی ہے، کان بجنا کان کی خشکی سے ہوتا ہے، ہونٹوں کا پھٹنا بواسیر، زبان کا پھٹنا، ناخن کا پھٹنا، ناخن کا بیٹھ جانا، جلد کا پھٹنا چنبل، جلد سے چھلکے اترنا، جلد کی خشکی، جگر ٹھنڈا ہو جانے سے اس پر چربی آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نے بذات خود چربی کو تحلیل کرنا تھا وہی ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کی غذا نہ ملنے سے۔ ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ کے بعد فیٹی لیور لکھتے ہیں۔ دماغ میں خشکی بڑھ جانے سے انسان ماضی کی تمام باتیں، لمبی لمبی کہانیوں اور تاریخی واقعات تک سنا دیتا ہے، لیکن حال کی چیزیں یاد نہیں رہتی، حتیٰ کہ بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے۔ پھر جلد یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتی، بلکہ کافی وقت گزرنے پر پھر کسی اور لمحے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ ایسا دماغ میں خشکی سے ہوتا ہے۔ خشکی یا حرارت کی کمی سے تیزابیت بڑھ کر جگر اور گردوں کو نقصان دینے لگتی ہے، جس سے جگر اور گردوں میں خشکی ہو جاتی ہے اور وہ سکڑنے لگتے ہیں، جس سے جگر اور گردے متاثر ہوتے ہیں۔ جب جگر کی غذا نہ ملنے سے جگر سے صفراوی نمکیات تنتوں پر گرنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو جسم میں زہریلے مادے رکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور گردوں میں سکیر سے اس کے فضلات خارج نہیں ہوتے، کیونکہ گردوں میں لگے فلٹر تیزابیت سے بند ہو رہے ہوتے ہیں اور پیشاب گاڑھا سرخ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ یہی گردوں کا خراب ہونا اور ہیپاٹائٹس ہے، جس سے میری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ یہ ایسی علامات ہیں جن کا خشک اثرات رکھنے والی ادویات سے علاج ہوتا نظر نہیں آتا۔ بیان کردہ مسائل کا حل کیا ہے؟ کسی ماہر طبیب سے اپنی تشخیص کروائیں، جو تشخیص جانتا ہو، جو یہ بتا سکتا ہو کہ یہ بیماریاں کب کہاں کیسے کیوں اور کس سے پیدا ہوتی ہیں۔ غذا کی شکل میں میری معصوم قوم خود بھی ان سے بچ سکتی ہے۔ تشخیص کے بعد اگر تھوڑا غور و فکر سے کام لیں تو بہت جلدی ان بیماریوں سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ اول تو تشخیص لازمی ہے۔ دوم، اوپر بیان کردہ مسائل کا حل کچھ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی طبیعت میں ایسی علامات محسوس کرتے ہیں تو خشکی کے اثرات پیدا کرنے والی غذائیں کم کر دیں، جن میں خشک ناریل، ترش دہی، بھنے چنے، بیسنی پکوڑے، مچھلی، شامی، بینگن، سبز چنے، ٹماٹر، کڑھی، گوبھی، لوبی، باجرہ، بڑا گوشت، چکن، پولٹری، کریلے، میٹھی پالک، کچنار، دال چنا، دال مسور، مٹر شامل ہیں، اور اپنے غذائی چارٹ میں درجہ ذیل غذائیں شامل کریں۔ مربع ادرک، حلوہ بادام دیسی گھی کا، گندم کا دلیا دیسی گھی والا، پراٹھا دیسی گھی والا، دیسی انڈے، گاجر، گھیا توری، شلجم، سری پائے کا سالن، گوشت بکرا، دیسی مرغ، بٹیر، تیتر، چڑیا، کبوتر، مرغابی کا گوشت، کلیجی، دال مونگ، مومرے، کدو، ٹینڈے، زیتون، دیسی گھی میں پکائیں۔ سلاد میں سبز پودینہ، پیاز اور اسنج، زیرہ، کالی مرچ، ہلدی، گائے کا دودھ، شہد، پھلوں میں آم، شیریں، خربوزہ، امرود، پکے ہوئے انگور، میٹھے، پپیتا، کھجور وغیرہ۔ اپنے غذائی چارٹ میں زیادہ شامل کریں تو چند دنوں